رب العزت نے ارشاد فرمایا زندگی بھی اللہ کے خوف میں گزارنی ہے اور موت بھی تمہیں آئے تو اسلام پر آئے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ اپنے والد سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میدان کربلا میں موجود تھے تو آپ نے حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب سے بیدار ہوتے ہوئے دیکھا کہ امام علی مقام سوئے ہیں۔ اچانک آنکھ کھلی ہے اور آپ نے یہ کلمات کہے انا للہ و انا الیہ راجعون والحمد للہ رب العالمین۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ابا جان سے پوچھا یا ابتی جعلت فداکا، اے ابا جان میں آپ پر فدا ہوں، اللہ مجھے آپ پر قربان کر دے۔ مما حمدت واسترجعت، آپ نے الحمدللہ رب العالمین بھی کہا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون بھی کہا ہے۔ اب انا للہ و انا الیہ راجعون کیوں کہا جاتا ہے؟ قرآن مجید میں رب تعالیٰ نے فرمایا الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کے صبر کرنے والے بندے ان کی صفت یہ ہے جب بھی ان پر کوئی مصیبت آتی ہے وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، یا اللہ تیری طرف سے آئے ہیں، تیری طرف ہی لوٹ کر جانا ہے، نہ ہمارا یہاں کچھ تھا نہ ہم نے ساتھ لے کر جانا ہے، تیرا دیا تو نے واپس لے لیا۔ کسی بھی چیز کی مصیبت کوئی پریشانی پہنچی تو صابر بندہ صبر کرنے والا وہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہتا ہے۔ اور الحمدللہ رب العالمین جب کسی بندے کو اللہ کی نعمت پہنچتی ہے اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اس کی حمد کرتا ہے، اس کی تعریف کرتا ہے تو الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے۔ تو میں نے ابا جان سے پوچھا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون بھی آپ نے پڑھا، الحمدللہ رب العالمین بھی آپ نے کہا ہے، تو اس کی کیا حکمت کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا القوم یسیرون والمنایا تسیر الیہم۔ سیدنا امام علی مقام نے میرے والد محترم نے مجھے جواب یہ دیا کہ ہم جس طرف جا رہے ہیں ہماری جو موت ہے وہ بھی ہماری طرف آ رہی ہے، یعنی جس مقام کی طرف ہم جا رہے ہیں کربلا کی طرف، یہ قافلہ جہاں رکے گا وہاں پر ان سب کی شہادت بھی ہوگی۔ فعلمت ان انفسنا نعیت الینا، تو مجھے خواب میں ہماری جو شہادتیں ہیں ان کی خبر دی گئی ہے۔ اب عام کسی بندے کو یہ بات اگر پتہ چلے کہ ہم حق کے لیے جا رہے ہیں اور ہم سب نے شہید ہو جانا ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سب نے حاضر ہو جانا ہے، تو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال یہ کیا یا ابتی لا اراک اللہ سوءا السنا علی الحق، اے ابا جان اگر ہم حق پر ہیں تو اللہ کی طرف سے ہمیں مصیبت کیوں پہنچے گی؟ اگر ہم حق پر قائم ہیں، ہم ناحق پر قائم نہیں بلکہ اپنے حق پر قائم ہیں، تو بتائیں اللہ کی طرف سے مصیبت کیوں آئے گی؟ تو کہتے ہیں میرے ابا جان نے امام علی مقام نے یہ جواب ارشاد فرمایا بلا والذی یرجع الیہ العباد، ہاں اللہ کی قسم جس کی طرف ہر بندے نے لوٹ کر جانا ہے، کیوں نہیں ہم حق پر ہیں، ہم اللہ کی توفیق سے حق پر ہیں۔ اذا لا نبالی ان نموت محقین، جب حضرت امام علی مقام نے یہ بات کہی نا کہ بیٹا ہم حق پر ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، الحمدللہ اللہ نے ہمیں حق پر قائم رکھا ہوا ہے، تو اب وہ تربیت خاندان نبوت میں بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کے اندر جس کی تربیت ہوئی ہو، آپ اندازہ کریں اس کا جواب کیسا جواب ہوگا جب امام علی مقام نے یہ بات کہی کہ الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ہم حق پر ہیں، تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب یہ دیا اذا لا نبالی ان نموت محقین، ابا جی اگر حق پر ہیں تو پھر تو ہمیں موت کا ڈر ہی نہیں ہونا چاہیے،
پھر تو ہمیں کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ اگر حق پر موت آ رہی ہے، رب بھی ہمیں یہی فرماتا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُم مُسْلِمُونَ، اے مومنو اگر تمہیں موت آئے تو اسلام کے اوپر موت آنی چاہیے۔ ابا جی اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ کی توفیق کے مطابق جب ہمیں حق پر موت آ رہی ہے تو ہمیں تو کوئی پرواہ نہیں ہے، جانا تو دنیا سے ہے ہی۔ اگر حق پر دنیا سے جا رہے ہیں ہم تو اللہ کے حکم کو پورا کر کے جا رہے۔ جب یہ بات امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہی تو امام عالی مقام نے یہ بات سن کر ارشاد فرمایا جزاک اللہ من والد خیر ما جزا والدا عن والدہ۔ رب تعالیٰ اگر کسی والد کی طرف سے کسی اولاد کو بدلہ دے، جزا دے، تو اے زین العابدین رب تعالیٰ تجھے سب سے بڑھ کر بدلہ عطا فرمائے کہ تو نے بیٹا ہونے کا حق ادا کیا ہے، تو نے خاندان نبوت کی اس وراثت، اس جرت اور اس ہمت کا جو اظہار کیا ہے، اور ہماری جو آج تک تمہاری تربیت ہم کرتے رہے ہیں تم نے اس کا حق ادا کیا ہے۔ تو یہ وہ خاندان نبوت ہے جس کا ہر بچہ، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، آپ کی جو آل ہے، اور بالخصوص وہ شخصیات جنہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا قریب کا زمانہ پایا ہے، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں ان کی شان، ان کا مرتبہ کیا ہو۔